بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، عطا کر ہم کو حسنات دنیا اور آخرت میں، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے بندے یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائی عطا فرماتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ علماء اور مفسر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو غلط راستے پر لگا دیتے ہیں۔ پیسا فرمایا، آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا اور اپنے اعمال کے جواز میں لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہوگا کہ بھائی خدا تعالیٰ خود اپنے بندوں کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو مانگتے ہیں، اس لیے ہم دنیا کو کیوں نہ محبوب رکھیں۔ حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حسنات ہے کیا چیز جس کے تعلق خدا تعالیٰ کے بندے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ حسنات اچھائی، اور وہ اچھائی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہر شے کے لیے واجب الاحترام ہو جاتا ہے اور ہر ڈر اور خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل و جان کو سچی اور صحیح خوشی اور تسکین ملتی ہے۔ اب ایسی اچھائی کون سی ہے؟ دوست، اولاد، اقربا، یہ تو سب فانی ہیں اور تاریخ گواہ ہے، اور خدا تعالیٰ کا فرمان شاہد ہے کہ سب چیزیں تو صرف حسرت، فکر، غم اور مصیبت کے بغیر اور کچھ نہیں دے سکتی۔ اچھائی تو صرف اور صرف وہ ہے جو باقی رہنے والی ہے اور جس کے مل جانے کے بعد دائمی خوشی، تسکین میسر آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اپنے مالک کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں، التجا مخلصانہ پیش کرتے ہیں، تو ان فانی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ اسی دولت لافانی کے لیے کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، شیطان دشمن اور نفس ظالم دشمن دن رات ہمارے اندر نفسانی خواہشات کے تلاطم خیز سمندر پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر فانی محبتوں اور خوف کے انبار موجود ہیں جو ہر لحظہ تیری یاد سے غافل اور تیری محبت سے محروم کر رہے ہیں۔ تیرے فضل سے ہم نے پہچان لیا ہے کہ سب فانی اور دھوکہ ہے اور نقصان ہے۔ اصل چیز تیری رضا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور جنتیوں کو سب کچھ ملنے کے بعد بطور انعام دی جائے گی۔ ہمیں وہی اپنی رضا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے بعد جب جنتی اپنے ٹھکانوں میں بیٹھ جائیں گے تو مالک ان کو فرمائے گا کہ تمہیں اور کیا عطا کیا جائے گا۔ جنتی عرض کریں گے، یا اللہ، اس سے زیادہ اور کیا ہے جو ملے؟ سب نعمتیں موجود ہیں۔ مالک فرمائے گا کہ وہ نعمت میری رضا ہے جو میں تم کو عطا کروں گا۔ اس عطا کے بعد جنتیوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ وہی وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں طالب ہیں۔ صرف سمجھ کی بات ہے، اور وہ سمجھ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی ہے۔ جس طرح مولانا روم کو شمس تبریز کی صحبت کے ذریعے نسبت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد مولانا روم نے کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی شد۔ یعنی مولوی رومی مولائے روم تب بنا جب وہ شمس تبریز کا غلام ہوا۔ یہ نسبت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ حسنات فانی چیز نہیں بلکہ وہ لافانی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بھلائی ہے، اور وہ سمجھ صفائی قلب سے آتی ہے جو یاد الہی سے ہوتی ہے۔ ورنہ کیا مولوی اور کیا پیر، سب دنیا اور دنیا کی وہ فانی چیزیں ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اسی کو حسنات
سمجھتے اور اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتے ہو، مگر بنسبت لوگوں کے لیے یہ چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے احسن طریقے سے، اور دنیا اس کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔